بسم الله الرحمن الرحيم. المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. حضرت مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی کہ بے شک اللہ تعالیٰ وصیت فرماتے ہیں کہ اپنی ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کرو، پھر وصیت فرماتے ہیں کہ اپنی ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اس کے بعد وصیت فرماتے ہیں کہ اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اس کے بعد وصیت فرماتے ہیں کہ قرابت داروں کے ساتھ ترتیب کے مطابق حسن سلوک کرتے رہو، یعنی جس کا رشتہ جتنا زیادہ قریب ہو اس کا دھیان پہلے کرو، پھر اس کا دھیان کرو جو اس کے بعد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں، اپنے اقارب سے جوڑ کر رکھنے کی نصیحت فرمائی کہ ان سے جوڑ کر رکھنا ہے، ان سے حسن سلوک کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف خوشی کے موقع پر، صرف غم کے موقع پر جیسے دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے بس ویسے ملاقات ہو، نہیں، یہ نہ ہو، بلکہ ان کے ساتھ جوڑ بنا کے رکھے، خیر خیریت معلوم کرنا، رابطہ رکھنا اور حسن سلوک کرنا، یعنی اس کو جس چیز کی ضرورت ہے اس تک وہ چیز پہنچانا، اس کو حسن سلوک کہتے ہیں۔ پھر حضرت ابو ایوب نے بیان کیا، جن کا نام سلیمان ہے، ایک شب میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ جو بھی ایسا کوئی شخص ہے یہاں پر موجود ہے جو قطع رحمی کیا ہو وہ ہمارے پاس سے اٹھ جائے۔ پھر فرمایا کوئی ایسا شخص ہے جس نے قطع رحمی کی ہے وہ ہمارے پاس سے اٹھ جائے۔ پھر فرمایا کہ کوئی ایسا شخص ہے جس نے قطع رحمی کی ہے ہمارے پاس سے اٹھ جائے، 3 بار فرمایا، لیکن کوئی بھی نہ اٹھا۔ پھر ایک نوجوان ان کی یہ بات سن کر اپنی پھوپھی کے پاس آیا جس نے 2 سال سے اپنی پھوپھی سے قطع تعلق کر رکھا تھا۔ پھوپھی نے پوچھا کہ اے میرے بھائی کے بیٹے، تم کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی بات سنی ہے۔ پھوپھی نے کہا کہ واپس جاؤ اور ان سے دریافت کرو کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا۔ چنانچہ وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آئے اور دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آدم کے بیٹے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں جمعہ کی شب میں پیش ہوتے ہیں، لیکن جس نے قطع رحمی کی ہوتی ہے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ یعنی آدم کے بیٹے کے اعمال، یعنی بنی آدم، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد کے تمام اعمال اللہ کی بارگاہ میں جمعے کی شب میں پیش کیے جاتے ہیں، لیکن جس نے قطع رحمی کیا ہوتا ہے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ قطع رحمی یہ نہیں ہوتی کہ کسی سے بات نہ کرنا، قطع رحمی یہ ہوتی ہے کہ ان سے رابطہ منقطع کر دینا، توڑ دینا کہ بھئی آج سے ہمارا تمہارا کوئی واسطہ نہیں، انہیں زبان سے ایسی بات کہہ دینا جس سے قطع رحمی لازم ہو جاتی ہے۔ تو اس قطع رحمی کرنے والے کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے۔ یہ کتنا بڑا عمل ہے جو ہمارے ہاں گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، عدالتوں کے کیس ہیں، اور عدالتوں میں کیا ہوتا ہے، عدالتوں میں عام طور پر دیکھا گیا ہے، عام طور پر زیادہ تر، ہمارے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، باہر کا تو پتہ نہیں، زیادہ تر جو عدالتوں میں کیسز ہوتے ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کے ہوتے ہیں یا اپنے ہمسایوں کے ہوتے ہیں۔ شفیع کا کیس ہوگا یا اپنے رشتہ داروں کے کیس ہوں گے، بھائی بھائی کے خلاف ہے، بھائی بہن کے خلاف ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس حدیث شریف میں بتایا کہ قطع رحمی کرنے والے کا
کوئی نیک عمل قبول نہیں۔ اسی طرح دوسری حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس قوم پر رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں کوئی شخص قطع رحمی کرنے والا موجود ہوتا ہے، یعنی قطع رحمی کی نحوست اتنی زیادہ ہے۔ جیسے ہمارے سوئی گیس ہے نا، یہ سوئی گیس سوئی صدرن سے نکلتی ہے تو اس کے اندر کوئی بدبو نہیں ہوتی، یہ عام ہوا کی طرح ہوتی ہے۔ جو دنیا کی کمپنیز ہیں گیس والی، وہ اس میں ایک سمیل ڈال دیتے ہیں، اس کے ساتھ ایک تیزابی معاملہ عمل کرتے ہیں جس سے اس میں سمیل پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ سمیل پیدا ہونے کی وجہ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ گیس یہاں سے لیک ہے، تو وہ کیمیائی عمل کر کے وہ گیس اس بدبو کے ساتھ مکس ہو جاتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ عام ہوا نہیں ہے، یہ تو گیس کہیں سے لیک ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے ہر عمل کے اندر خوشبو ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے۔ ہماری نماز میں بھی ایک خوشبو ہوتی ہے، اور ہمارے جھوٹ میں ایسی بدبو ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹا آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے اس سے 2 میل دور چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی قطع رحمی کے اندر اتنی بدبو ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جس طرح صلہ رحمی سے اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اسی طرح قطع رحمی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو روک لیتے ہیں، بلکہ اس کی پوری قوم سے رحمت روک لی جاتی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک شخص قطع رحمی کرتا ہے تو دوسرے لوگ اسے صلہ رحمی پر آمادہ نہیں کرتے، ہاں ٹھیک ہے ایسوں کا یہی علاج ہونا چاہیے، بلکہ یہ نہیں جواب دینا چاہیے کہ بھئی کیا ہے کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ خود بھی اس کے ساتھ جواب میں قطع رحمی کا برتاؤ کرتے ہیں، جس سے پوری قوم اللہ کی رحمت سے محروم ہوتی ہے۔ ہمارے باہر ملک میں ایک ساتھی انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ہمارے ایسا ہوا کہ ایک صاحب کے ہاں 4 بیٹے پیدا ہوئے، تو جو چوتھا بیٹا تھا ماں نے بڑی زور زبردستی کر کے اس کو دین کی طرف لگایا۔ جب دین کی طرف لگا تو ظاہر بات تو دنیاوی کاروبار کے اندر اتنا کام نہیں تھا اس کا، تو اس کے پاس پیسہ آنا اور یہ وہ سب کچھ بھی نہیں تھا، تو باپ نے شوہر نے اپنی بیوی سے لڑائی کی، دیکھ تو نے اس کو حافظ بنا دیا، دین پہ لگا لیا، اب نہ تو یہ کسی بڑی کمپنی میں آفیسر ہے اور نہ یہ کچھ کر رہا ہے، نہ ہمارے کس کام کا یہ بیٹا، اس کی زندگی تو نے برباد کر لی، اچھا تھا میں اس کو فلاں ڈگری کروا دیتا تو وہ اس کام میں لگ جاتا، اب یہ لگا ہوا ہے بیٹھا ہوا ہے مسجد کے اندر، کچھ بھی کما نہیں رہا، اور دوسرے دیکھو لاکھوں لے کے آ رہے ہیں، اور یہ ایسے تو ماں نے کہا ٹھیک ہے ہم امتحان لے لیتے ہیں۔ چنانچہ امتحان لیا کہ لگی کہ ماں نے اپنے کپڑے تھوڑے سے پھاڑے اور منہ سجا کے بیٹھ گئی۔ پہلا جو بڑا بیٹا آیا، اس بڑے بیٹے نے کہا کہ اماں کیا ہوا؟ کہا تیرے باپ نے آج مجھے مارا ہے، پٹائی کی۔ کہا ابا کو آنے دو، میں ابا کو سیدھا کروں گا، اس کا ہاتھ زیادہ ہی کھل گیا، اس بڈھے کو تو عقل ہی نہیں رہی، 12 ایسے باتیں کرتے۔ دوسرے بیٹے نے بھی ایسے باتیں سنیں، تیسرے بیٹے نے بھی ایسے باتیں سنیں۔ جب وہ بیٹا جس کو علم دین پڑھایا تھا وہ آیا، اس کو ماں نے بتایا کہ میرے ساتھ تیرے باپ نے یہ کیا کہا۔ ماں کوئی بات نہیں، ابا نے آپ کے ساتھ زندگی اتنی گزاری ہے، کبھی غصہ آ جاتا ہے، کبھی آپس میں تلخ کلامی ہو جاتی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ ابا کو معافی مانگ کے منا لے۔ جب کسی شخص کا ایگو ہرٹ ہوتا ہے اور اس نے آپ کو تھپڑ مار دیا، اب وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے معافی مانگے، تو آپ معافی مانگ لو، معاملہ ختم، قصہ ختم ہو جائے۔ نہیں جی میرا ایگو ہرٹ کیا، میں اس کا ایگو ہرٹ کروں گا، اس نے مجھ سے ایسا معاملہ کیا، میں اس کے ساتھ ایسا معاملہ کروں گا۔ جب ایسا معاملہ ہوتا ہے، جب ایسا تقابل ہوتا ہے، تو یہ لوگ بھی اسی زمرے میں آئیں گے جنہوں نے اس کو بھڑکایا، جنہوں نے اسے قطع رحمی پر مجبور کیا، جس نے ان سے جھگڑا کیا۔ تو باپ کو سمجھ میں آیا کہ دین کتنی ضروری اور اہم چیز ہے۔ تو یہاں پر بھی صلہ رحمی قطع رحمی کرنے کی نحوست ایسی ہے کہ جو لوگ اس کے ساتھ قطع رحمی کرنے کے اندر، بھڑکانے کے اندر، مشورہ دینے میں شریک ہوتے ہیں، اللہ اپنی رحمت کو ان لوگوں سے بھی روک لیتا ہے۔ تو چنانچہ یہ قطع رحمی کا وبال ہے۔ یہ تو صرف قطع رحمی عام سی بات ہے، حدیث میں آتا ہے کہ کوئی 2 دوست ہیں، وہ آپس میں بلا وجہ کسی چھوٹی سی بات کے اوپر ایک دوسرے سے قطع تعلق کر دیتے ہیں، تو 3 دن تو اللہ اس کو مہلت دیتے ہیں، 3 دن کے بعد اس کا کوئی نیک عمل اللہ قبول ہی نہیں کرتے ہیں۔ یعنی جو محض آپس میں برادرانہ تعلق ہے، کوئی بھائی، کوئی وہ چیز رشتہ نہیں ہے، خون کا رشتہ نہیں، تو جہاں خون کا رشتہ موجود ہے قطع رحمی، وہاں پر اللہ کو کتنی ناپسند ہے، وہاں پر اللہ کو قطع رحمی سے کتنا غصہ آتا ہے، اس کا اس حدیث کے اندر بیان ہے کہ فرمایا کہ بنی آدم کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں جمعے کی شب میں پیش ہوتے ہیں، لیکن قطع رحمی کرنے والے کا
کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا